قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ ساری نشانیاں بری نہیں ہوتی، کچھ نشانیاں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے تو یہ نشانی جو ہے یہ بڑی خوبصورت نشانی ہے اور دنیا کے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قیامت کی ساری نشانیاں یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے ظاہر ہونا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا حجاز میں سے آگ کا نکلنا، تو یہ اللہ کے حکم سے نکلی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی بجھ گئی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو ہمارے بس میں ہیں یا جس کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ ہے، ہمارے معاملات کے ساتھ ہے، ان نشانیوں کے ظہور میں ہم اپنا کردار ادا نہ کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بری عادات یا بری خصلتیں یا بری جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو ہے ہم ان میں ملوث نہ ہوں، یہ چیز ملاحظہ رکھیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے پانچویں نشانی جو ہے وہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کے غزوہ میں آپ کے پاس آیا۔ وہو فی قبۃ من عدم، آپ چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدد ستن بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے یہ 6 نشانیاں گن لینا، قیامت سے پہلے 6 نشانیاں، یعنی کہ یہ نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہوں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پہلی آپ نے فرمایا موتی، میری موت، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ میں کیا۔ نمبر 2 ثم فتح بیت المقدس، پھر بیت المقدس کی فتح۔ ثم موتان، پھر بہت زیادہ موتیں ہوں گی، یہ تیسری نشانی آپ نے ذکر فرمائی۔ چوتھی آپ نے اور اس کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ یأخذ فیکم کقعاص الغنم، اس کی انشاءاللہ ہم وضاحت ابھی کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ الماء، پھر چوتھی نشانی مال کی کثرت ہوگی۔ اور پانچویں نشانی ثم فتنہ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایسا ایک فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہوگا۔ ثم ہدنہ، پانچویں نشانی جو ہے وہ ایک صلح کی ہوگی، بلکہ جو آپ نے ذکر فرمائی ہے یہ چھٹی نشانی ہے کہ ثم ہدنہ، پھر ایک صلح ہوگی جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان میں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ان میں سے ایک ایک کی ہم الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے ذکر فرمایا کہ میری موت، اور دوسرا ثم فتح بیت المقدس، کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوگا۔ یہ بیت المقدس 16 ہجری میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں فتح ہوا، تو یہ آپ کے ہاتھوں ہی فتح ہوا، کیونکہ جس وقت آپ نے فوجیں بھیجی تو ان کو جو نصارہ یعنی عیسائی جن کے قبضے میں تھا، ان کو یہ علم تھا کہ یہ اب ان کے ہاتھوں فتح ہونا ہی ہے، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ اس کی چابیاں لینے کے لیے عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین خود آئیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ایسا ہی لکھا تھا کہ عمر ابن الخطاب نامی خلیفہ مسلمانوں کا وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ انہوں نے سوچا بھئی خون خرابے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں رہنا تو نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ان کو بلایا اور چابیاں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ ایک نشانی تھی جو قیامت کی کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائے گا اور یہ یہودی اور عیسائیوں کے ہاتھوں سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ نشانی ظاہر ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ آزادی نصیب فرمائیں گے۔ یہ پانچویں نشانی ہے، 4 ہم نے ذکر کی، پانچویں یہ نشانی ہے۔ چھٹی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم موتان، پھر کثرت سے موتیں ہوں گی، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہوگی کہ یأخذ فیکم کقعاص الغنم، کہ وہ اس طرح ہوگی جس طرح بکریوں کی ایک بیماری قعاص الغنم اسے کہتے ہیں،
تو اس کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا داء یأخذ الدواب، یہ جانوروں کو بیماری لگتی ہے، فیحصیل من انوفها شیء فتموت فجأۃ، ان کے منہ سے کوئی لعاب وغیرہ نکلتا ہے تو اچانک ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ زیادہ تر بکریوں میں بیماری ہوتی ہے، تو جب وہ پھیلتی ہے نا تو ایک دم پورا کا پورا ریوڑ کے ریوڑ اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں ہمارے ایک عزیز ہے وہ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی اگر آپ کے علم میں ہے تو بیان کریں کہ وہ کون سی بیماری ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کو PPR کہتے ہیں، یہ بکریوں بیماری ہوتی ہے PPR، پیسٹ ڈسٹ پیٹیٹس ریومیننٹس، یہ بیماری کا پورا نام ہے، اس کو مخفف PPR کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ وائرس ایک ہوتا ہے جو زیادہ تر بکریوں میں ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑے جانوروں میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کے منہ میں چھالے سے بنتے ہیں، ناک سے لعاب سا نکلتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں اسے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، اور ابھی تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا، اور یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ آ بھی جاتی ہے اور پچھلے دنوں میں کافی سے نقصان ہوئے۔ تو یہ جب آتی ہے تو اچانک پھیلتی ہے اور بہت سارے جانور اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ بیماری آئے گی اس طرح، تو جس طرح یہ جانور اتنی کثرت سے مر جاتے ہیں اس طرح انسان جو ہے ان کی موت ہوگی۔ تو یہ اصل میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے کچھ دیر بعد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلا تھا، جسے طاعون امواس کہتے ہیں۔ امواس دراصل شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ شروع ہوا اور پورے شام میں پھیل گیا۔ تو اسی زمانے میں حضرت عمر بن الخطاب نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلے تو وہاں جاؤ نہ، جو وہاں پہ ہو وہاں سے نکلے نہ۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ تو اس میں بہت کثرت سے موتیں ہوئیں، صرف جو مسلمان جو ہے وہ 25,000 مسلمان جو ہے وہ اس طاعون امواس میں، اس طاعون سے ان کی وفات ہوئی، اور ان میں ایک سرخیل صحابہ کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ، ان کی وفات بھی اسی طاعون امواس میں ہوئی تھی، اور یہ سن 18 ہجری میں ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا بیت المقدس کی فتح کب ہوئی تھی؟ 16 ہجری میں، اور یہ طاعون امواس کب پھیلا تھا؟ 18 ہجری میں۔ 18 ہجری میں یہ طاعون پھیلا تھا، اور اسی طرح کثرت کے ساتھ اس میں اموات ہوئی تھی، اور 25,000 کم از کم 25,000 صرف مسلمان جو ہے وہ فوت ہوئے، باقی نصارہ وغیرہ جتنے تھے وہ الگ ہیں اس سے۔ قیامت کی علامات میں سے 7ویں علامت وہ ہے مال کی کثرت ہو جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد حتیٰ تفیض الماء، کہ حتیٰ تفیض المال، کہ مال ثم استفاضۃ الماء، کہ پھر مال کثرت سے ہو، مال کی کثرت ہو جائے گی۔ حتیٰ یعطى الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، کہ کسی بندے کو 100 دینار ملیں گے اور پھر بھی ناراض ہوگا، مجھے کیا ملا ہے۔ دینار جو ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، یعنی سونے کے 100 سکے اسے دیے جائیں گے تو وہ پھر بھی کہے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مال کی کثرت، یہ صحابہ یہ جب فتوحات شروع ہوئیں تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا کئی صحابہ کو تم دیکھو گے یہ کس طرح فتح ہو جائے گا اور کیسر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی، اور یہ سب پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی اتنی کثرت سے فتوحات ہوئی، یعنی حضرت ابو بکر کے زمانہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بہت فتوحات ہوئی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو امیہ کا پورا دور، جو بنو امیہ کا پورا دور تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا، اور آخری خلیفہ جو بنو امیہ تھے، ان میں فتوحات ہی ہوتی گئی، فتوحات پہ فتوحات ہوتی گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی بنو امیہ کا دور آیا، نہ تو مسلمانوں کی سلطنت ایک رہی، بنو امیہ کے دور ختم ہونے کے بعد فوری طور پر مسلمانوں کی سلطنت ایک تو 2 بن گئی، اور دوسرا فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا۔ تو یہ فتوحات یہ جاری رہیں، مال آتا رہا، جو کیسر و کسریٰ کے خزانے جس پہ وہ
جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں میں آئے، لوگوں میں آئے، لوگوں کے جو ہے وہ کام آئے۔ یہ چلتے چلتے حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا دور جب آیا تو ان کے دور میں اتنا مال کثرت سے ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ خط لکھے لوگوں کو کہ اگر کوئی قرض، کسی پر قرض ہے تو ہمیں بتائے۔ لوگ آئے، ان کے قرض ادا ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ پوچھا گیا اگر کوئی شادی کروانا چاہتا ہے، اس کے وسائل نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آئے۔ لوگوں کی شادیاں کروا دی گئیں، کسی کا گھر نہیں ہے، ان کے گھر بنوا دیے گئے، یعنی جو لوگوں کی ضرورتیں اور حاجتیں تھیں پوری کی گئیں، اور خزانہ پھر بھی بھرے کا بھرا ہی رہا۔ یہ اتنا مال جو ہے وہ کثرت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور ان کے زمانے میں ایسا ہوا واقعتاً کہ صدقہ لے کے کوئی نکلتا تو کچھ صدقہ لینے والا نہ ہوتا، بلکہ جس سے پوچھتا وہ کہتا میں تو خود دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تم لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تو یعنی کہ اتنا صدقہ ہو گیا۔ تو یہ بلکہ امن و امان بھی ایک، یہ بھی نبی علیہ والسلام نے جب یہ ذکر فرمایا مال کا، یہ بھی آپ نے فرمایا کہ امن اتنا ہو جائے گا کہ جو ہے وہ ایک عورت جو ہے بہت دور کے علاقے میں، آپ نے ذکر فرمایا کہ وہاں سے وہ آئے گی، غالباً یمن کا ذکر تھا، کہ وہاں سے اکیلی عورت نکلے گی اور اس کو اپنے رب کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بیت اللہ میں آ کے طواف کرے گی۔ تو اس حدیث کا راوی جو عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ پھر بنی طے کے یہ جو چور اور ڈاکو اور رہزن ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ اور پھر اللہ نے واقعی ان کو ہدایت دی اور اتنا امن و امان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک عورت وہاں سے چلی اور وہ اکیلی تھی، اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا، اس نے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا اور واپس چلی گئی۔ اس کے اوپر سونا چاندی اس کے ساتھ تھا، لیکن اسے کسی کا خوف نہیں تھا۔ تو یہ صحابہ کرام خاص طور پر خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بنو امیہ کے دور میں یہ سارے جو ہے وہ مال کی کثرت ہو گئی۔ 8ویں علامت قیامت کی وہ ہے فتنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر ایک علامت ہوگی، وہ ہے کہ فتنے ہوں گے، اور فتنے بھی ایسے ہوں گے کہ جو ہے وہ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جو اس فتنے سے محفوظ ہو، یعنی لوگ اس فتنے میں اتنی کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ مبتلا ہوں گے۔ تو یہ فتنے، ان فتنوں کی ابتدا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت سے ہوئی، اور آج تک یہ فتنے جاری ہیں کہ فتنے پھر کبھی رکے نہیں ہیں۔ ان کی ابتدا حضرت امام مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ شہادت سے اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ قیامت تک اب چلتے رہیں گے، اور کبھی یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن جتنے امت میں فتنے دیکھیں گے اور امت میں جتنے اختلافات ہیں اور جتنا افتراق ہے، آپ دیکھیں گے ان تمام کا سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ ایسی مظلوم شہادت تھی کہ جس ظلم کی نحوست پوری امت پہ چھائی، اور امت پھر اس کے بعد کبھی اکٹھی نہ ہو سکی، کہ یہ ایسے ظالموں نے ظلم کیا کہ امت جو ہے وہ ہمیشہ افتراق کا شکار ہو گئی۔ اور یہ فتنے اس زمانے میں بھی تھے، اور فوری طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا معاملہ اٹھا، اور اس وقت جس طرح صحابہ کرام تقسیم ہوئے، کچھ صحابہ وہ جو ہے وہ اس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، اور کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ دونوں کے دلائل اتنے مضبوط تھے اور معاملات اس قدر جو ہے وہ مشتبہ ہو گئے کہ لوگ جو ہے وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اس طرح جس طرح اندھیری رات ہے، کہ کسی کو کوئی سجائی نہیں دیتے کہ وہ کرے کیا اور جائے کہاں پہ۔ یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا، تو فتنوں میں بعض دفعہ ایسی صورتحال آ جائے گی کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر، رات کو مومن تھا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ القاعد فیہا خیر من القائم، جو کھڑا ہوگا وہ بیٹھے، القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہوا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ القائم فیہا خیر من الماشی،
اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ یعنی ان فتنوں کے زمانے میں جس قدر کوئی شخص آرام اور سکون سے بیٹھے گا اتنا ہی وہ فتنے میں جو ہے وہ بچا رہے گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو۔ اور کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی میرے گھر کا دروازہ توڑ کے یا میرے گھر کی دیوار پھلانگ کے میرے گھر میں آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کن کا ابن آدم کن کا خیر ابن آدم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو اچھا بیٹا تھا، جو اچھا بچہ تھا، جس نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو تم اس کی طرح بن جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، اس فتنوں کے زمانے میں جب مسلمان آپس میں لڑائی میں لگ جائیں تو اس زمانے میں اپنے قوس، یعنی جس میں تیر رکھ کے چلاتے ہیں، جو قوس ہے انہیں توڑ دو۔ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، ان کے دھاگے کاٹ دو۔ وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَ، تو اپنی تلواروں کو پتھروں میں مار کے توڑ دینا۔ فَإِن دَخَلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ فَكُنْ كَخَيْرِ بَنِي آدم، اگر پھر بھی کوئی تمہیں قتل کرنے پہ آمادہ ہو، تمہارے گھر میں گھس آ جائے، تو ابن آدم کا جو اچھا بچہ تھا، بہتر بیٹا تھا، اس کی طرح ہو جانا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو یہ فتنے جو ہے جب بھی مسلمانوں میں آئے، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو گئے یا ایک ہی دفعہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے فوراً بعد شروع ہوئے اور رہتی دنیا تک رہیں گے، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان مبتلا رہیں گے۔ تو یہ ان فتنوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا لے اور لڑائی میں کسی طرح بھی حصہ نہ لے۔ عزیزان گرامی، قیامت کی علامات میں سے 9ویں علامت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ ثم تکون ہدنا، پھر ایک صلح ہوگی، اور وہ صلح مسلمانوں کے درمیان اور اہل روم ان کے درمیان ہوگی۔ تو آپ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی کہ ستصالحون الروم صلحا امینا، کہ تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کے کسی قوم سے لڑائی کرو گے، اور تم دونوں پھر اس قوم پہ فتح حاصل کر لو گے۔ جب فتح ہو جائے گی نا، ایک شریر انسان اٹھے گا عیسائیوں میں سے، نصارہ میں سے، وہ صلیب اٹھائے گا، وہ کہے گا کہ آج صلیب غالب آ گئی، تو مسلمانوں کو غصہ آئے گا، ایک مسلمان اسے دھکا دے گا، تو وہ اتنا برداشت نہیں کر سکیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے اور پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ قیامت کے قریب جو ہے یہ علامت ظاہر ہوگی۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وَاسْتَمَرَّتِ الْفِتَنُ بَعْدَهُ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فتنوں کا ذکر فرمایا اس حدیث میں وہ سارے کے سارے تقریباً ظاہر ہو گئے ہیں۔ وَالسَّادِسَةُ لَمْ تَجِئْ بَعْدُ، یہ جو چھٹی جو نشانی ہے یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ قیامت کے قریب انشاءاللہ وہ ہم جب آخر میں جائیں گے نا، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ذکر کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، اس میں ایک ہوگی الملحمۃ الکبریٰ، ایک بڑی جنگ جسے کہتے ہیں جنگ عظیم ایک ہوگی، وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے 10ویں اور 11ویں نشانیاں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہتے ہیں اس میں بیان ہوئی ہے۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ تو ان سوالات اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول اعلم بہا من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جبریل علیہ السلام نے کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَّارَتِهَا، اگر آپ کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے تو مجھے قیامت کی نشانیاں جو ہے وہی کچھ بتا دیں۔ تو آپ نے 2 نشانیاں وہاں پہ ذکر فرمائی۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة
رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نشانیاں ذکر فرمائی، ایک یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ تو یہ حدیث جو ہے یا یہ الفاظ جو ہے ان کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اتنی جو ہے وہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی کہ جو ہے وہ جو لونڈی اب جس کو جنم دے گی وہی اس کا مالک بن جائے گا، یا یہ کہ بدکاری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے بدکاری کرے گا اور پھر اس عورت کو فروخت کر دے گا، اس سے اس کا بچہ رکھ لے گا، وہ عورت کہیں فروخت ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں، بعد میں اس کے بچے نے اپنی ماں کو خرید لیا اور اس کے ساتھ بھی اس نے جو ہے وہ لونڈیوں والا معاملہ کیا۔ تو یہ مختلف، بعض کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے اور بیٹے اپنے باپوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کریں گے۔ اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے اور بڑی قابل توجہ ہے، اور ممکن ہے یہ ساری چیزیں ظاہر ہوں یا مختلف جو اقوال سارے علماء کے درست ہوں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچانک اس کا ایسا جو ہے وہ اس کی تعبیر ظاہر فرما دیتے ہیں کہ انسان نے اس کو سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور قیامت کے نزدیک یہ کس طرح ظہور پذیر ہوگی، بظاہر ان میں سے کچھ ایک چیز ہوگی، اور ممکن ہے کہ کوئی ایسی بالکل واضح چیز اس میں آ جائے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا بعض نے، جیسے میں نے کہا ہے کہ بعض نے کہا کہ کوئی لونڈی ہے اس کا بچہ ہوگا، وہ بچہ جو ہے وہ بادشاہ بن جائے گا تو اس کی رعایا میں پوری رعایا ہوگی، ظاہر بات اس کی ماں بھی اس کی رعایا میں ہوگی اور وہ لونڈی بھی ہوگی اور اس کی ماں بھی ہوگی۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ اس کی علامات ہے، لیکن جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ جو ہمارے زمانے میں اس وقت ظاہر ہے وہ بچیوں کا اپنے ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنا اور بچوں کا اپنے باپوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنا۔ سارے ایسا نہیں کرتے، لیکن جو برے لوگ ہیں وہ ایسا سلوک کر جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچیوں کو دیکھا ماؤں کو مارتے اور بچوں کو دیکھا اپنے باپوں کو پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ علامت جو ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں اور اپنے باپوں کو حکم نہ ان پہ چلائیں کہ آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ ادھر جائیں اور ادھر نہ جائیں، یعنی ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کریں، نہ کہ ان سے اپنی اطاعت کروائیں۔ تو ایک یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی۔ 11ویں علامت جو ہے وہ اسی حدیث میں ہے، وہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ آپ دیکھیں گے کہ بھوکے ننگے لوگ جو ہیں وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے بازی کرنا شروع کر دیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی بھوکے ننگے ہوں گے، بکریوں کو چرانے والے ہوں گے، لیکن اچانک ان کے پاس مال آ جائے گا اور اس مال کو اللہ کی فرما برداری میں لگانے کی بجائے اور اللہ کے شکر میں صرف کرنے کی بجائے اس مال کو فضول میں جو ہے وہ عمارتیں، بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ میری عمارت جو ہے وہ سب سے بڑی، میری اس سے بڑی میں، یعنی پہلے یہ مقابلے لوگوں کے آپس میں، پھر دنیا میں سب سے بڑے بڑے ہوں گے۔ اور اس وقت دیکھ لیں سب سے بڑی عمارت جو ہے یہ انہی لوگوں میں، دبئی میں یہ اس وقت جو ہاں برج الخلیفہ ہم گئے بھی اور دیکھا بھی ہے ہم نے تو بہرحال یہ، اور اس کے مقابلے میں اس وقت جدہ میں ایک عمارت اس سے بڑی بن رہی ہے۔ تو یہ لوگ واقعتاً غریب تھے اور مسکین تھے، بکریوں کو چرانے والے تھے، لیکن اللہ نے مال دیا۔ تو دیکھیں کہ جو مطلب اہل یورپ ہیں وہ جیسے بھی ہیں اعمال ان کے برے، لیکن انہوں نے اپنے مال اور دولت کو ترقی کے لیے صرف کیا،
اور انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں بنانی شروع کر دی. انہوں نے جو ہے وہ مطلب تحقیقات میں اور کس میں اپنے یعنی کہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مال کو صرف کیا. اور یہ لوگ جو ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ جیسے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ ایک برادری کا نام آتا ہے تو اس لیے میں نام نہیں لوں گا, کٹورا لبیا تو پانی پی پی اپریا. بہرحال تو یہ حالت ان لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ جن کو کبھی کبھی مال ملتا ہے تو پھر وہ مال کو سمجھ نہیں آتی ان کو کیسے صرف کرے, تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اور یہ واقعتاً اس وقت یہ مقابلہ جاری ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں جس میں انسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلڈنگ میری اس سے بڑی ہوئی اس سے کیا ہو جائے گا, بلکہ جو بے آباد جگہیں ہیں ان کو آباد کیا جائے, لوگوں پہ مال کو صرف کیا جائے لوگوں کی فلاح و بہبود میں. تو یہ جو ہے وہ یہ 11ویں علامت جو ہے قیامت کی یہ جو ہم نے ذکر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مال دے دولت دے تو ہم اللہ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں اس کو صرف کریں, غرباء اور مساکین بیواؤں پہ اس کو خرچ کریں, مساجد مدارس پہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, قیامت کی بڑی جو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی کہ نبوت کے جھوٹے مدعی وہ ظاہر ہوں گے, اور ان چھوٹے چھوٹے تو کئی ہوں گے لیکن جن کا معاملہ اور فتنہ بہت زیادہ ہوگا ان کی تعداد تقریباً 30 ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 بڑے بڑے دجال کذاب جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ, ہر ایک ان میں سے یہ گمان کرے گا, یہ سمجھے گا اور یہ سمجھائے گا لوگوں کو کہ واقعی وہ اللہ کا رسول ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو یہ علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. آپ کے زمانے میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں سے ایک مسیلمہ تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا, آپ نے اس کے خط کا جواب دیا اور آپ نے اس کے جواب میں جو لکھا اس کا نام رکھا مسیلمہ کذاب. تو آج سارے لوگ مسیلمہ کذاب کو ہی جانتے ہیں. اس کا نام ہی جیسے جو ہے وہ ایک شخص تھا نا جس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم. ابو الحکم کو جانتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں ابو الحکم کو؟ ہاتھ کھڑا کریں. ابو الحکم کو. تو ابو جہل کو کتنے جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں. تو یہ ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا, اس کا نام آپ نے ابو جہل رکھا, اور آج لوگ سارے ہی ابو جہل کو ہی جانتے ہیں. ابو الحکم کو شاید پتہ نہیں جانتے, کوئی بھی نہیں. ابو الحکم اس کو کہتے تھے, بڑی حکمت والا ہے, لیکن ہم نے فرمایا یہ تو جہالت کا سردار ہے, اور واقعی وہ جہالت کا سردار. آج دنیا مسیلمہ کذاب کو جانتی ہے, اس مسیلمہ کو نہیں جانتے کہ اس کا کیا نام و نسب کیا تھا. مسیلمہ کذاب, ہاں جی, وہ جس نے نبوت کا سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا, تو اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا. اس کا بڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا. آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 کنگن ہیں سونے کے, اور آپ اس کو پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا کہ اس کو جھٹکو. میں نے جھٹکا تو وہ دونوں کنگن جو ہے وہ دور گر گئے. تو اس کی آپ نے تعبیر یہ کی کہ جو کنگن تھے نا وہ حقیقت میں 2 لوگ ظاہر ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. چنانچہ 2 لوگ, ایک مسیلمہ تھا اور دوسرا اسود عنسی تھا. تو مسیلمہ کا معاملہ وہ بڑا ہی سخت ہوا, اور بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے ساتھ جنگ ہوئی, اور شدید ترین جنگ ہوئی تھی. اس میں بے شمار مسلمان اور قراء مسلمان, یعنی وہ جو دین کا بہت زیادہ علم رکھنے والے, قرآن کے قاری, بہت سارے علماء شہید ہوئے. اور بالآخر وہ شخص جس نے مسلمانوں کے ایک امام یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا,
اسی نے مسیلمہ کذاب کی گردن اڑا دی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو یہ صحابی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ انہوں نے اتنے بڑے فتنے کو جو ہے وہ ختم کیا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ختم ہوا۔ اور پھر اسود عنسی، جس نے نبی علیہ السلام نے کے زمانے میں ہی جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا، تو اسود عنسی جو ہے اس کو تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی قتل کر دیا گیا تھا، صحابہ نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح سجاح نامی ایک عورت تھی، اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبیہ ہوں، تو مسیلمہ کذاب نے کہا میں نبی تو نبیہ آ جاؤ پھر، تو دونوں نے شادی کر لی، دونوں نے شادی کر لی۔ اور پھر جب مسیلمہ کذاب قتل ہوا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میں تو بہرحال اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ وہ اسلام کی طرف واپس آ گئی۔ اور اسی طرح ان کے زمانے کے قریب اس طرح طلحہ بن خویلد، اس شخص نے طلحہ نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی یا بعد میں اس نے بھی جو ہے وہ شاید اس نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا یہ تھا، اسود عنسی شاید بعد میں تھا لیکن یہ انشاءاللہ ان کی وضاحت ہم قریب کر دیں گے۔ تو یہ طلحہ بن خویلد، اس نے بھی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق نصیب فرمائی، اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا، اور اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح جو یہ قریب زمانہ تھا، اس میں ایک مختار بن ابی عبید الثقفی، یہ ایک انسان تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اٹھا، تو اس شخص نے کہا جی میں نے قاتلین حسین سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے یہ کام کیا بھی، لیکن بالآخر یہ کہنے لگا جی میرے پاس جبریل آتے اور میرے اوپر جو ہے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ شخص جو ہے وہ یہ بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن آج بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کذاب کو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ بنو ثقیف میں ہم نے فرمایا تھا ایک دجال ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم ہوگا۔ ظالم تو حجاج بن یوسف تھا اور کذاب جو تھا یہ مختار بن ابی عبید الثقفی تھا۔ تو اس شخص کو بھی پھر جو ہے وہ بڑا، اس نے بھی مطلب جنگیں کی، پھر یہ بھی قتل ہو گیا۔ بعض لوگ آج اس کو امام مانتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کو امام مانتے ہیں اور اس کا باقاعدہ عرس مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جن کی کھوپڑی اتنی الٹی ہے کہ جن کی نبی علیہ السلام نے مدح کی، تعریف کی، جو آپ کے ساتھی تھے ان کو انہوں نے کافر کر دیا، اور جس کی آپ نے مذمت کیا اس کی انہوں نے تعریف شروع کر دی۔ ایسے الٹی کھوپڑی والے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف اور دین کی طرف مظلوم ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ 5 بڑے لوگ، اور ایک ہمارے زمانے سے کچھ پہلے یہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بھی ان کذابوں میں سے ایک بڑا کذاب تھا جس کا فتنہ بھی بڑا پھیلا اور اس وقت بھی پھیل رہا ہے۔ اور آخری کذاب جو ہوگا وہ دجال ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حتیٰ یکون آخرہم الدجال الاعور، یہ جو 30 لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے 30واں آخری شخص جو ہے وہ کذاب جو ہے وہ دجال ہوگا۔ اس کا دجال کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آخر میں ذکر کریں گے۔ تو یہ قیامت کی بڑی علامات ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، تو اس کا ذکر ہم کوشش کریں گے اس میں ذرا تھوڑی سی تیزی ہو اور زیادہ ذکر ہو جائے گا، کیونکہ کافی زیادہ ہے۔ اور آخر میں جو علامات، جو بڑی علامات ہیں، یہ قیامت کی جو ان کو کہتے ہیں علامات الساعۃ الصغریٰ، قیامت کی چھوٹی علامات جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے آخر تک ظاہر ہوتی رہیں گی، اور آخر میں پھر بڑی علامات ظاہر ہوں گی جو بڑی کثرت کے ساتھ ہوں گی، اور آخر پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔